رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں، رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت ہوا صلی علی خوش آمدید۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مکتوبات مصطفیٰ میں خوش آمدید۔ آئیے آج اس مکتوب کے بارے میں سنتے ہیں کہ جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف بھیجا تھا۔ پہلے ہم اس خط مبارک کو پہنچانے والے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا نام عمرو بن امیہ ہے۔ آپ غزوہ بدر اور احد میں مشرکوں کے ساتھ آئے تھے، مگر احد سے واپسی پر مسلمان ہو گئے۔ عرب کے مشہور بہادر تھے، مسلمانوں کے ساتھ پہلے غزوہ معونہ میں شریک ہوئے۔ آپ کو عامر بن طفیل نے اس غزوے میں قید کر لیا، پھر چھوڑ دیا۔ 6 ہجری میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعوت اسلام کے لیے حبشہ بھیجا۔ آپ کا شمار اہل حجاز میں ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور بعض نے فرمایا کہ 60 ہجری میں وفات ہوئی۔ آئیے اب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ پرانے زمانے میں نجاشی سلطنت حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ حبش یا حبشہ ایتھوپیا سوڈان کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ حبشہ کے اس بادشاہ کا نام جس کی طرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنا مبارک خط پہنچایا، اسمحہ تھا، اور ان کا لقب نجاشی تھا۔ یہ عیسائی دین کے پابند تھے، مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھے، اور تورات و انجیل مقدس وغیرہ آسمانی کتابوں کے بہت ہی ماہر عالم تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اس خط مبارک کے مضمون سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف بھیجا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نجاشی شاہ حبشہ کے نام، میں تمہاری طرف اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں جو بادشاہ برحق اور مالک مطلق ہے، اور وہ ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے۔ وہ ہر آفات و عیوب سے محفوظ، آیات و معجزات کے ذریعے اپنے نبیوں کی تصدیق کرنے والا، اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھنے والا، اور وہی ان کو بلند درجات پر فائز کرنے والا ہے۔ وہ ہر شے پر غالب، جبار و متکبر اور علیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس کے کلمہ ہے، اور اس نے اس کلمے کو مریم بطول اور طیبہ کی طرف القاء فرمایا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہوئی۔ پھر اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح سے پیدا فرمایا، اور اس روح کو ان میں پھونکا، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو دست قدرت سے پیدا کیا تھا، اور ان میں اپنی روح پھونکی تھی۔ بلا شبہ میں تمہیں دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے تمہاری طرف اپنے چچا کے فرزند جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ تھے بھیجا تھا۔ تمہیں سزاوار ہے کہ تکبر کو اختیار نہ کرنا، سمع قبول سے میری نصیحت سننا، اور اطاعت گزاروں اور فرما برداروں کے زمرے میں داخل ہو جانا۔ سلام ہو اس پر جس نے ہدایت قبول کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب نجاشی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک سنا تو کلمہ طیبہ
اور کلمہ شہادت اپنی زبان پر جاری کیا اور کہا کہ اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو خود چل کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور شرف حضوری کی سعادت سے بہرہ مند ہوتا۔ پھر نجاشی نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس خط مبارک کا جواب کچھ یوں لکھا۔ آئیے اب نجاشی کی طرف سے لکھے گئے جوابی خط کا مضمون سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سے، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی، رحمت اور اس خدا پاک کی برکتیں ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی مجھے اسلام کی راہ دکھانے والا ہے۔ بلا شبہ آپ کا گرامی نامہ مجھے ملا، اس میں جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق آسمان و زمین کے رب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یقیناً میں نے آپ کی لائی ہوئی شریعت کی حقیقت جانی اور آپ کے چچا کے صاحبزادے اور آپ کے صحابہ کا اعزاز و احترام کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کریم کے سچے رسول ہیں۔ گزشتہ نبیوں اور پچھلی کتابوں نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ میں آپ کے چچا کے صاحبزادے کے واسطے سے آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں بھی آپ کی خدمت مبارک میں حاضر ہو جاؤں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جو ہے یہ فرمان عالی لکھا۔ جب نجاشی کے پاس عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہ تخت سے اتر کر دو زانوں بیٹھ گئے، خط شریف چوما، آنکھوں سے لگایا، فرمان عالی پڑھ کر فوراً مسلمان ہو گئے اور اپنے بیٹے کو بہت تحفے ہدیے دے کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ان کے وہ بیٹے راستے میں فوت ہو گئے، تب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو دوسرا خط شریف بھیجا۔ نجاشی کی اولاد میں اب تک یہ دونوں خطوط محفوظ ہیں جنہیں وہ تبرکاً رکھتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء سیرت بیان کرتے ہیں کہ نجاشی نے ہاتھی کے دانت کی ایک صندوقچی طلب کی، یعنی ایک چھوٹا سا باکس منگوایا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خطوط مبارک اس صندوقچی میں رکھ کر محفوظ کر دیے، اور پھر کہا جب تک یہ دونوں گرامی نامے اہل حبشہ میں رہیں گے ان میں خیر و برکت رہے گی۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرامی نامے حبشہ کے بادشاہوں کے ہاتھوں میں اب تک باقی ہیں اور وہ ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسمحہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ اگرچہ کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، لیکن ان کا دل یاد مصطفیٰ سے معمور تھا۔ جب حبشہ میں ان کا انتقال ہوا تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی اور دعائے مغفرت فرمائی۔ چنانچہ عمدۃ القاری میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نجاشی کا جنازہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ظاہر کر دیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ یاد رکھیے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے نجاشی کو بھی جو اسمحہ کے بعد بادشاہ ہوئے، وہ دعوت اسلام لکھا تھا۔ اس دوسرے نجاشی کے ایمان کا حال معلوم نہیں۔ آئیے اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ حبشہ نجاشی کو بھیجے گئے مبارک خط
اور اس سے متعلق جو کچھ ہم نے سنا، اس سے حاصل ہونے والے چند اہم نکات سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نجاشی نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطوط صندوقچی یعنی ایک چھوٹے باکس میں رکھ کر محفوظ کر کے کہا کہ جب تک یہ دونوں گرامی نامے یعنی جب تک یہ مکتوبات اہل حبشہ میں رہیں گے، ان میں خیر و برکت رہے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن چیزوں کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہوئی، ان میں خیر و برکت رکھ دی گئی، اور تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بندگان خدا نے خوب برکتیں حاصل کی۔ آئیے ضمن میں ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارکہ سے حاصل ہونے والی برکات و شفا کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہ جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے وصال تک رہا، اور ان کے پردہ فرما جانے کے بعد میں نے لے لیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جبہ شریف زیب تن فرمایا کرتے تھے، ہم اسے دھو کر مریضوں کو اس کا پانی پلاتے ہیں جس سے انہیں شفا مل جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میری اہلیہ یعنی میری بیوی نے مجھے ایک پیالہ دے کر ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، کیونکہ میری اہلیہ کی عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر بد لگتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوایا کرتی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک یعنی بال مبارک تھا، جو کہ چاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے نکالتی اور پانی میں ڈال کر ہلا دیتی، اور مریض وہ پانی پی لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں،